باقاعدہ ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی میں فقہی کورسز، اسلامی فقہ پہ کورسز کیے گئے ہیں، اور اس میں اسرائیل کی مدد لی گئی ہے، کیونکہ اسرائیل کا بڑا پرانا تجربہ ہے وہاں کے دینی مشرق وسطیٰ کی جو دینی جماعتیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں اور پینیٹریٹ کرنے میں، تو وہ چیزیں جو ہیں پھر ہندوستان لائی گئیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. ساتھ ساتھ جہاں یہ پاکستان پہ یہ اٹیکس ہو رہے ہیں وہاں پہ پاکستان کو باقاعدہ ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. ہم جو ہیں اگین اس کو اہمیت شاید اس کو نہیں دیتے، لیکن یہ بہت سیریس ایشو ہے. یاد رکھیں کہ عراق پہ حملہ کرنے سے پہلے 10 سال تک عراق کو آئسولیٹ کیا گیا، اس کے خلاف ایکوزیشنز پیدا کی گئی. لیٹسٹ جو ہے ہمارے خلاف یہی ہے کہ کوئٹہ پہ بھی اٹیک کیا جائے گا. اگر وہاں پہ افغانستان میں امریکی فوجی مارے جا رہے ہیں تو وہ اس کی پلاننگ ہمارے بلوچستان میں ہو رہی ہے، اور اس قسم کے ایکوزیشنز سامنے آ رہے ہیں. وقت آ گیا کہ ہم پاکستان اب اکاؤنٹ کھل کے کہے برطانیہ اور امریکہ سے کہ حساب پیش کریں 8 سال کا. آپ نے جو گند کیا ہے افغانستان میں، ان 8 سال کا اس گند کا حساب پیش کریں. اسامہ بن لادن کو ٹورا بورن جو وہاں سے وہ بھاگے تھے وہ آپ کی وجہ سے بھاگے تھے، ہماری وجہ سے نہیں. اس کا بھی حساب دیا جائے. اور افغان طالبان ہمارے دشمن نہیں ہے، افغانستان کے نہیں، اس کا بھی حساب دیا جائے. اور افغان طالبان ہمارے دشمن نہیں ہے. افغانستان کے اندر جو لڑ رہے ہیں آکوپیشن فورسز کے ساتھ، وہ ان سے لڑ رہے ہیں. پاکستانی افواج نے آکوپائی نہیں کیا ہوا افغانستان کو، انہوں نے کیا ہوا ہے. تو جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ آپس میں اپنا گند ٹھیک کریں، اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے. ہمیں اپنی نیوٹرلٹی ڈکلیئر کر دینی چاہیے. اٹس اباؤٹ ٹائم. ان سب چیزوں پہ بات کریں گے، لیکن شروع ہم کرتے ہیں وہ افسوسناک واقعہ جو کل ہوا راولپنڈی میں، جہاں پہ اتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ جس محلے میں وہ مسجد تھی جہاں پہ اٹیک ہوا ہے، وہاں پہ ایک باقاعدہ ایک اسٹریٹ ہے جہاں پہ شاید کوئی مرد نہیں رہا ہو. دروازے کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ، ہر گھر میں ماتم ہے. سب سے چھوٹا بچہ، جو سب سے چھوٹا شخص جس کی دفن ہوئی ہے، وہ 9 سال کا بچہ ہے. مرد جو ہیں اس ایریا میں وہ یا تو شہید ہوئے ہیں یا انجرڈ ہیں. مجھے اس وقت ٹیلی فون پہ جوائن کر رہے ہیں زید حامد، جنہوں نے تقریباً میرے خیال میں 14 یا 15 جنازے ہوئے ہیں صرف راولپنڈی میں شہیدوں کے. ان میں سے میرے خیال میں کوئی 8 یا 9 پچھلے 5-6 گھنٹوں میں زید حامد صاحب نے اٹینڈ کیا. السلام علیکم زید حامد صاحب. وعلیکم السلام احمد صاحب. آپ نے اٹینڈ کیے ہیں، آپ بتائیں تھوڑا سا کچھ مناظر اور کیا صورتحال ہے اس علاقے کا، آپ بتائیں جو آپ مجھے پہلے بتا رہے تھے. احمد دیکھو، ایک بات کہ پہلی بات کہ شہادتیں دینا ہماری قوم کی تاریخ ہے. مسلمان قوم ہمیشہ اپنی قربانیاں پیش کرتی رہی ہے، اور شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے. آج ہم نے صرف ریس کورس گراؤنڈ میں ذاتی طور پر 9 جنازے اٹینڈ کیے، اس سے کہیں زیادہ جنازے ہوئے ہیں یہاں. اور صبح سے شام تک صرف قبریں کھودی جا رہی تھیں، جنازے ہو رہے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان آ کر اپنے ان شہیدوں کو دفن کر رہے تھے، جن میں سب سے چھوٹا معصوم بچہ 9 سال کا تھا، اور سب سے سینئر آفیسر میجر جنرل کو یہاں پر شہید جو ہوئے اس حملے میں ان کو دفن کیا گیا. اور مگر ایک بات کامن تھی کہ اس بات کے باوجود کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس بات کے باوجود کہ لوگوں کے دل کٹے ہوئے تھے، نعرہ تکبیر بھی تھا، جذبہ جہاد بھی تھا، جذبہ شہادت بھی تھا، اور یہ تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے. There was defiance, there was resilience, there was proudness کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت ہمیں نصیب ہوئی. اور تمام افسرز اور جوان وہاں پہ جو موجود تھے، سویلینز جو موجود تھے ہزاروں کی تعداد میں، ان لوگوں کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ بدترین کافر ہیں جنہوں نے یہ قتل و غارت کیا ہے، جنہوں نے یہ تباہی مچائی ہے. اور یہ کوئی شبے کی بات اب نہیں رہ گئی ہے کہ تحریک طالبان کا اصل ناپاک پلیت چہرہ قوم کے سامنے آ گیا کہ یہ انسان ہی نہیں ہے. دے آر ناٹ ایون ہیومنس. ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہے، کوئی مورالٹی نہیں ہے. انہوں نے 9 سال کے بچوں کو مسجد کے فرش پہ لٹا کر سر میں گولیاں ماری ہیں، ان کو اسیسینیشن کی ہے، جینوسائڈ کیا ہے پریکٹیکلی. ایک سلاٹر ہاؤس تھا اندر. اور اس ساری کارروائی کے بعد جب ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جو کبھی جانتے نہیں تھے کسی کو ان جنازوں میں اٹینڈ کیے، ایک بات حیرت انگیز، شرمناک اور تکلیف دہ تھی احمد کہ حکومت کا کوئی آدمی آج ان جنازوں میں شریک نہیں تھا. کسی کو دفن کرتے وقت ان میں سے کوئی موجود نہیں تھا وہاں پر. زید، وہ وزیر اعظم صاحب اور انٹیریئر منسٹر اور ڈیفنس منسٹر اور یہ لوگ جنازے میں ایک جنازے میں کم از کم شریک ضرور ہوئے تھے. اچھا ایک سوال زید، یہ جو آپریشن مسجد کے اندر بچوں کو لٹا کے سر پہ گولیاں ماری، میں زید یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہمارے محسود قبیلے کا کوئی بندہ جنوبی وزیرستان سے آ کے یہ کام کر سکتا ہے. بے شک وہ ہوں گے وہی خریدنے بکنے والے، کوئی دور کی بات نہیں ہے. ایک جاسوس پکڑا گیا ہے جس کی بات ہم بعد میں پروگرام کریں گے.
امریکی سفارت خانے کا جس کے خلاف کیس رجسٹر ہوئی ہے, جو نیول کمپلیکس پہ جاسوسیت کر رہا تھا, ایک اخبار نے نیوز بریک کی ہے, اس پہ بات کریں گے. تو بکنے والے بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا سا کوئکلی بس اگر آپ یہ بتا دیں کہ یہ اتنے آرگنائزڈ اٹیکس جو ہیں یہ کیا نشاندہی کری, کیا کس میں ایک بات بالکل کلیئر سمجھ لو کہ جتنا اسلحہ پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے, جتنے گرنیڈز پھینکے جا رہے ہیں, جتنی گولیاں چلائی جا رہی ہیں, یہ سب افغانستان سے آ رہی ہیں. اور جب ساؤتھ وزیرستان آپریشن آرمی نے شروع کیا ہے تو اس کے ایک ہفتے کے اندر 11 ٹرک آلموسٹ پکڑے گئے ہیں, بڑے بڑے اسلحے کے, چمن سے لے کر خیبر تک, کہ جو اندر لائے جا رہے تھے اسلحے کے افغانستان سے. یہ ماننے کی بات نہیں ہے کہ امریکنز کو, نیٹو کو اور افغان گورنمنٹ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اسلحے کے ٹرک کون اندر بھیج رہا ہے. وہاں پر یہ آبویس بات ہے. دیکھو ان کا پہلا جو گیم پلان تھا, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, تحریک طالبان کے ذریعے انہوں نے ایک دہشت گردی کی ایسی لہر کریٹ کرنی تھی کہ ملک میں سول وار شروع ہو جائے. اور جب چونکہ آئی ایس آئی اور آرمی نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے سوات میں اور پھر ساؤتھ وزیرستان میں, تو اب ٹارگٹ آئی ایس آئی کو اور آرمی کی لیڈرشپ کو کیا جا رہا ہے. بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ انہوں نے ڈیلیبریٹ ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے کہ فوج از دا اونلی انسٹیٹیوشن لیفٹ وچ از ریزسٹنگ دم. اگر آپ فوج کو بیچ سے نکال دیں تو اس کے بعد اللہ نہ کرے اس پاکستان کو سول وار کیوس اور عراق بناتے, بیروت بناتے ہوئے انہیں کوئی چیز نہیں. فوج کے دشمن بہت سارے ہیں اس پورے خطے کے اندر, پورے خطے میں موجود. اچھا زید, ویری کوئکلی, یہ ہمیں بیسکلی پنشمنٹ دی جا رہی ہے افغان طالبان کو سپورٹ کرنے کی 1990 کی دہائی میں. یہ ہم سمجھیں گے کہ ہمیں پنشمنٹ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ ہم امریکنز کے ساتھ مل کر افغان طالبان کو قتل نہیں کر رہے, ان پر حملے نہیں کر رہے. اور امریکنز ہمیں پنش کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کا کہ ہم نے افغان پالیسی میں امریکنز کی مرضی پر چلنے سے انکار کر دیا. اور اب ہمیں چاہیے کہ جو اسلحے کا ٹرک پکڑا جاتا ہے اس کے مقابلے میں ہم امریکن اور نیٹو کی سپلائیز 15 دن کے لیے کم از کم بند کر دیں تاکہ ان کا دماغ افغانستان میں ٹھیک ہو. دے مسٹ بی میڈ ٹو پے فار دس. دے آر میکنگ دس ہیپن. وی کین ناٹ لیٹ دس ہیپن ایز اے نیشن اگین. Americans must pay for the blood which is spilling on our streets because they are responsible for the mess they have created in Afghanistan. Exactly. زید حامد, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ساتھ رہیں, میرے ساتھ ڈاکٹر شیرین مزاری ہیں اسٹوڈیو میں. We'll continue the discussion after this break. Welcome back, Dr. Muzari. Thank you for joining us. آپ نے دیکھا جو پنڈی میں کچھ ہوا. جی بالکل. میرے تو اس میں نظر میں کوئی شک نہیں ہے مجھے, یہ اسٹریٹجک پنشمنٹ ہے پاکستان کے لیے, سازش ہے پاکستان آرمی کمانڈرز کو مارنے کی, قیادت کو ختم کرنے کی. احمد, میں تو بڑے دیر سے یہ کہہ رہی ہوں کہ امریکہ کا ایک جو ایجنڈا ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ ایک ملٹری جو ایک انسٹیٹیوشن رہ گئی ہے جو کہ سالڈ ہے, جس کا ایک اپنا ایتھوس ہے اور جو کہ ڈس انٹیگریٹ نہیں کی. دیکھیں جوڈیشری تو ریسٹور ہوئی ہے, اس سے پہلے ساری سویلین انسٹیٹیوشنز آپ کی ڈس انٹیگریٹ کر گئی تھی, کرپٹ ہو گئی تھی. ایک ملٹری کی یونیفائڈ انسٹیٹیوشن ہے اور امریکہ کو بھی یہ پتا ہے کہ جب تک ملٹری ایز این آرگنائزیشن رہتی ہے اسٹرانگ آرگنائزیشنل فارم میں تو وہ پاکستان میں اپنا ایجنڈا نہیں امپلیمنٹ کر سکتے. تو ظاہر ہے یہ تو بالکل ایک ٹارگیٹڈ اٹیک تھا اور تحریک طالبان اور امریکہ کی لنکیج تو اب کافی عرصے سے اسٹیبلش ہو گئی ہوئی ہے. نہیں تو کیسے نہیں مجھے بتاؤ نا احمد, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہتھیار آ رہے ہیں افغانستان سے جدھر امریکن اور نیٹو فوجیں موجود ہیں اور امریکہ روک نہیں پا رہا اور ہندوستان تک کھلے طریقے سے وہاں سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے اور امریکن کچھ نہیں کہہ رہے. پھر سب سے بڑی پروف میرا خیال میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان کی فوج وزیرستان میں گئی, وہ بھی دباؤ کے تحت میرے اپنے نقطۂ نظر میں, تو وہ کیا کہتے امریکن اور نیٹو نے اپنی چیک پوسٹ خالی کر دی. یہ انہوں نے ہیمر اینول جو بڑا بن رہا تھا کہ جی ایک سائیڈ ہیمر کر کے ملیٹنٹس کو بھگائے گی, دوسری سائیڈ میں وہ اینول بن کے ان کی فوج کھڑی ہوگی, ٹکر مار کے وہ ختم ہو جائیں گے. تو جب ہم ہیمر بن کے گئے وزیرستان میں تو اینول کدھر چلا گیا نیٹو اور امریکہ کا. تو یہ ساری چیزیں ایڈ اپ ہوتی ہیں. تو ہم نے اس پہ اسٹینڈ کیوں لیا؟ اس پہ میں کسی نے آپ کی حکومت نے کسی چیز پہ اسٹینڈ لیا, مشرف نے نہیں لیا, یہ حکومت نہیں لے رہی. دیکھیں جس طریقے سے پرائیویٹ کوورٹ آپریشنز امریکہ کے ہو رہے ہیں, اب یہ کسی ملک غیرت مند سوورن ملک میں ہو سکتا ہے کہ کسی اور ملک کی انٹیلیجنس سروس کے 6-7 لوگ چلے جائیں ایز اف اٹس دا وائلڈ ویسٹ اور وہ فائرنگ کریں اور ایکشن لیں, جیسے CIA نے لیا ہے اکارڈنگ ٹو دا نیو یارک ٹائمز. تو نیو یارک ٹائمز ہوائی فائر تو نہیں کر رہا, اس کو فیڈ کی جاتی ہے یہ انفارمیشن. تو یہ کسی ملک میں ہو سکتا ہے, یا تو ہماری حکومت ملی بھی ہے یا پھر انہوں نے
ہینڈز اپ کر کے سارا کچھ یا فوج میں چھوڑ دیا یا امریکنوں کو کہے جو مرضی کرو. کیونکہ مشرف کے وقت سے دیکھو جس طریقے سے امریکہ پھیل رہا ہے، اٹس لائک اے جال. اگر آپ دیکھیں بلوچستان میں وہ شمسی بیس